الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس نبی کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور بلا شبہ ان میں سے ایک گروہ جانتے بوجھتے حق کو چھپاتا ہے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام سید الرسل سید ولد آدم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ کریں تو ایک عنوان سیرت کے حوالے سے کھل کر ہمارے سامنے آتا ہے کہ ہر آنے والے نبی کے حوالہ سے پہلا نبی اطلاع دیتا رہا ہے کہ ایک نبی آنے والا ہے،
اور اس کے ساتھ ساتھ آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالہ سے اپنی اپنی امت کو آگاہ کرتا رہا کہ آخری نبی آئے گا جس کے بعد یہ سلسلہ نبوت اور یہ امارت نبوت اپنے تکمیل کو پہنچ جائے گی۔ اس حوالہ سے وہ لوگ جو پہلی کتابوں کو ماننے کے دعوے دار ہیں ان کے سامنے یہ بات رکھی جاتی ہے کہ آخری نبی کی بعثت اور اس کا تذکرہ تمہارے نبی اور تمہاری کتابیں دیتی ہیں، ان کے اندر موجود ہے، ان کی شہادتیں ہیں۔ تو وہ بعض دفعہ مانتے ہیں لیکن اس کی تعویل کرتے ہیں اور اکثر اس کا انکار کرتے ہیں، اور وہ یہ باور کرواتے ہیں کہ تم یہ سمجھتے ہو ہماری کتابوں میں اس طرح کا کوئی تذکرہ آخری نبی کے حوالہ سے موجود نہیں ہے۔ پھر مسلمان ان کو بطور الزام ان کی کتابوں کے حوالے دے کر بتاتے ہیں، جس میں کہیں تو ایسے الفاظ استعمال ہوئے جن کا مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ نبی آئے گا، اور کسی جگہ نام بھی ذکر ہوا۔ دونوں صورتوں میں اہل کتاب بالخصوص وہ تعویل کر کے یا تو ان آیات کو اپنے نبیوں پر لاگو کرتے ہیں یا ان کا مطلب اور مفہوم اس طرح بیان کرتے ہیں جس سے آخری نبی والی بات اور اس نبی کے ظہور اور آمد کا تذکرہ اس کی نفی ہوتی ہے، اور وہ ماننے کے لیے اس کو تیار نہیں ہوتے۔ تو میں نے اس سلسلہ میں تمہیداً ایک خطبے میں عرض کیا تھا کہ جب ہم تسلیم کرتے ہیں کہ یہ کتابیں جو آسمان سے نازل ہوئی تھی ان کی حفاظت کی ذمہ داری ان کے اہل علم پر لگائی گئی تھی، جو انہوں نے پوری نہیں کی اور ان میں تغیر اور تبدل واقع ہو چکا ہے، تو اس کا اعتبار کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس کے لیے ہمیں ایسے حقائق اور ایسی شہادتیں چاہیے جو اللہ کی آخری کتاب میں موجود ہوں، جس کے متعلق ہم یقین کے ساتھ قائم ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یا اس کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق وضاحت کی ہو۔ ہمارے لیے وہی سب سے معتبر چیز ہے، ہمیں اسی کا اعتبار کرنا چاہیے، جس کے متعلق کبھی دوسرے جو ہیں وہ تعویل کی گنجائش نہیں رکھتے۔ وہ جو بھی اس کا معنی کریں گے اس میں اعتبار ہمارا ہوگا، ان کا نہیں ہوگا۔ اس سلسلہ میں کہ قرآن و سنت سے ہی استدلال کرنا چاہیے، ان کتابوں کا اعتبار نہیں کرنا چاہیے، اور جو لوگ اس طرح کے خیالات اور اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں ان کی تردید کرتے ہوئے جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، صحیح بخاری کے اندر ایک روایت اس حوالہ سے آتی ہے جس میں وہ ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، کیف تسألون اہل الکتاب وقد نزل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احدث تقرؤونہ محدا لم یشب۔ وہ فرماتے ہیں تم اہل کتاب سے کیا پوچھتے ہو جب کہ تمہارے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کچھ نازل ہوا وہ سب سے جدید ہے، سب سے آخر میں ہے۔ یعنی اپ ڈیٹڈ اگر کوئی چیز اس وقت ہمارے پاس موجود ہے، اور یہ سوچ ہر بندے کی ہوتی ہے، لیٹسٹ جو ہے وہ خبر ملنی چاہیے، تو اس اصول کی روشنی کے اندر بھی ہمارے پاس احدث جو اللہ کے رسول پر اتارا گیا سب سے نیا، سب سے آخری اور سب سے جو ہے وہ فوقیت لے جانے والا، پہلوں کی تصدیق کرنے والا وہ قرآن مجید موجود ہے۔
احدث تقرؤونہ مہدن، جن کو تم اتنا صاف ستھرے انداز کے ساتھ پڑھتے ہو، لم یشب، جس میں ملاوٹ نام کی کوئی الائش نام کی چیز موجود نہیں ہے، کوئی ملاوٹ نہیں ہے اس میں۔ اور اسی نے تمہیں بتایا وقد حدثکم ان اہل الکتاب، یہ جو اہل کتاب ہے انہوں نے بدلوا کتاب اللہ وغیروہ، اللہ کی کتاب کو بدل دیا ہے، اس میں تغیر پیدا کر دیا ہے۔ پھر آگے وہ اس کی مزید وضاحت کرتے ہیں کہ قرآن مجید اس کی شہادت دیتا ہے، وقالوا هو من عند اللہ لیشتروا به ثمنا قلیلا، قرآن مجید میں ہے ھذا من عند اللہ، اس روایت میں ہے هو من عند اللہ، کہ یہ اللہ کے پاس جو کچھ تھا لیشتروا به ثمنا قلیلا، انہوں نے بدلا اس لیے کہ اس دنیا کو خرید لیں، آخری دنیا جو ہے وہ دیکھی جائے گی۔ یعنی ان کے متعلق اللہ اپنی کتاب میں یہ کہتا ہے کہ انہوں نے بدل دیا ہے، اس لیے فرمایا تم لوگ ایسا کیوں کرتے؟ الا ینہاکم ما جاءکم من العلم عن مسئلتہم، خبردار بتاؤ کیا جو کچھ علم تمہارے پاس آیا ہے وہ تمہیں منع نہیں کرتا کہ ان سے نہ پوچھو؟ ان سے کیا پوچھنا ہے، ان کو تو بتانا ہے۔ اس لیے عبداللہ بن عباس کہتے ہیں ان کو کیا پوچھتے ہو؟ لا واللہ ما رأینا، اللہ کی قسم اٹھا کر وہ کہتے ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا ان رجلا یسألکم عن الذی انزل علیکم، یہ نہیں کبھی ہوا کہ یہ اہل کتاب میں سے کوئی بندہ جو ہے وہ پوچھے تمہارے پاس کیا نازل ہوا ہے، اپنی بات تو وہ کرتا ہے، تم بھی انہی کی بات جو ہے وہ ان سے پوچھتے ہو۔ تو یہ رویہ یہ درست نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تمہیں اللہ کی آخری کتاب جو ہے اسی کو جو ہے وہ سب سے معتبر خیال کرتے ہوئے شہادت جو ہے اور قابل استدلال چیز جو ہے وہ مان لینا چاہیے۔ اس لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی بشارات پہلی کتابوں میں موجود تھی، اللہ کی کتاب ہماری یہ کتاب بتاتی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح فرامین بتاتے ہیں، یہ آخری کتاب بھی نازل ہوگی اور پھر آخری نبی بھی نازل ہوگا، اور اس کی شہادت کے طور پر اس وقت کے جو اہل کتاب کے بڑے بڑے علماء تھے، جب سچ ان کے سامنے آیا تو انہوں نے تسلیم کیا، اگرچہ ان کے ماننے والے جو ہیں وہ پہلے ان کو اپنا سربراہ سردار مانتے تھے، بعد میں محروم ہو گئے۔ جب انہیں پوچھا کہ تم فلاں کے بارے میں، صحیح بخاری میں آتا عبداللہ ابن سلام کے بارے میں کیا کہتے تھے، وہ کہتے خیرنا وابن خیرنا سیدنا وابن سیدنا، یہ ہمارے سردار کے بیٹے، ہم میں سب سے بہتر، ہم میں سے سب سے بہتر کی اولاد ہے، خیر ہیں یہ سب۔ لیکن جب یہ کہا کہ یہ تو ایمان لانے والے ہیں، یہ تو تسلیم کرنے والے ہیں، وہی بات جو تم کہتے تھے ولما جاءہم رسول من عند اللہ مصدق لما معہم وکانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا، تم تو جھگڑا کرتے تھے، تم کہتے تھے جب تمہارا مقابلہ ہوتا تھا ان مشرکوں کے ساتھ کہ ہم اہل کتاب ہیں، ہماری آسمانی تعلیمات ہیں، ہم اس کے ماننے والے ہیں، ایک نبی آنے والا ہے جس کے ساتھ مل کر ہم تم پر غالب آئیں گے، یستفتحون علی الذین کفروا فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، پھر تمہیں کیا ہو گیا؟ جب وہ نبی آ گیا تو تم کفر اور انکار کرنے لگے، فلعنت اللہ علی الکافرین، پھر تم لعنت کے مستحق بن گئے کہ کافروں کے لیے اللہ نے پھٹکار ہی رکھی ہوئی ہے۔ ولما جاءہم کتاب من عند اللہ مصدق لما معہم نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ کی کتاب کو پس پشت ایک گروہ نے ڈال دیا، ورا کتاب اللہ ورا ظہورہم کانہم لا یعلمون، اور یوں ظاہر کیا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں اس کے متعلق ہے، کوئی کتاب ہے، کوئی آخری نبی آنا ہے، منکر ہو گئے۔ واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر جو لوگ پھر دوسرا راستہ اختیار کرتے ہیں وہ توہمات کو سب سے معتبر دلیل بنا لیتے ہیں، وہ شکار ہو جاتے ہیں اس جادو کا جس کی مخالفت یہ کتابیں کرتی ہیں۔ واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان، پیغمبروں کے ذمے جو ہے وہ جھوٹ لگا دیا گیا، یہ جادو سکھاتے ہیں، یہ جادوگر ہیں، ہم بھی انہی کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ خرابیاں آتی ہیں جب اللہ کی کتاب کو چھوڑو، ان کے ہاں بھی آ گئی۔ آج بھی اگر اللہ کی کتاب سے نظر انداز کرو گے، اس پر توجہ نہیں کرو گے، پھر ڈھونڈتے پھرو گے وہ صحیفے، وہ کتابیں جو بدل چکی ہیں، جو اللہ کی نہیں ہیں،
انہوں نے خود جو ہے وہ اپنی طرف سے لکھ دی ہیں یا ترجمہ کر دیا ہے۔ جو چیز ترجمہ شدہ ہو، آج ان کی کتابوں کے اندر اگر آخری رسول کی بشارتوں کا ذکر کرو تو وہاں وہ ناموں کے ترجمے کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ فارکلیت آئے گا، تو فارکلیت جو ہے اس کا معنی ہے شہرۂ آفاق، جس کا چرچا جو ہے وہ پوری عالم اور جہان کے اندر ہو۔ تو وہ تو عیسیٰ علیہ السلام ہے، ان کا بڑا تذکرہ تھا، فلاں پیغمبر ہے ان کا تذکرہ، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تعویل کر دیتے ہیں، ترجمے کر کے ترجمے بدل دیتے ہیں وہ تو لوگ۔ اسی طرح جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھئی تمہارے سفر نشید الانشاد کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، وہ عبرانی میں عام طور پر ہمارے مسلمان بھی عبارتیں پڑھتے ہیں، حکو ممتقیم فخلو محمدین، یعنی یہ شعر جو ہے وہ ان کے ہاں عبرانی میں لکھا ہوتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے ان اہل الکلامی کلامہ، یعنی اس کا کلام سب سے مزین خوبصورت اور میٹھا کلام ہے۔ وَإِنَّ مُحَمَّدًا الْعَظِيمُ، اور وہ کون ہے؟ وہ محمد عظیم ہے، یعنی محمدین کا مطلب وہ عظیم، بڑی رسپیکٹیبل محمد ہے۔ ہاذا حبیبی وہذا خلیلی، یہ تو میرا محبوب اور خلیل ہے، یعنی یہ ان کی کتابوں کے ترجمے یہ عربی کے اندر یہ ہیں، وہ عبرانی میں یہ الفاظ جو ہیں وہ اب بھی موجود ہیں، اس کی بھی تعویل کر دیتے ہیں۔ پھر کیا اعتبار کریں، کس طرح مانیں ان یہ قرآنی شہادتیں؟ اولم یکن لہم آیۃ وانہ لفی زبر الاولین، پہلے کتابوں میں اس کے تذکرے موجود ہیں کہ آخری کتاب آئے گی، کون کہتا ہے؟ اللہ کی کتاب ہماری، یہ قرآن مجید کہہ رہا ہے۔ اولم یکن لہم آیۃ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، جاہلوں کا کیا اعتبار ہے؟ بنی اسرائیل کے علماء جو ہیں وہ اس کو جان کر اس پر ایمان لاتے تھے۔ الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون، پے در پے اللہ تعالیٰ نے جب یہ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون، وہ ایمان لاتے تھے۔ عبداللہ بن سلام کے متعلق جب انہوں نے پس پردہ عبداللہ بن سلام کو بٹھا کر ان سے پوچھا، پہلے انہوں نے تعریفیں کی، جب اس نے مسلمان ہونے کا اعلان کیا تو وہ انکار کر گئے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا، فرمایا یہ تو اللہ کی کتاب کہتی ہے کہ حق کو ماننے والے لوگ موجود ہوں گے، ان میں سے ایک عبداللہ بن سلام بھی ہے، تم بے نصیبوں پہلے اس کو سب سے بہتر خیال کرتے تھے، جب وہ مسلمان ہو گیا تم کہتے ہو شرنا وبنو شرنا، اس سے برا بندہ کوئی نہیں ہے، اس کا باپ بھی برا تھا، یہی کہنے لگے ہو۔ اللہ کے رسول نے کہا میری مجلس سے اٹھ جاؤ، اب تم اس قابل نہیں ہو کہ یہاں بیٹھ سکو، صحیح بخاری کے اندر ہے، یہ اس قابل نہیں ہے، یہ لوگ ان سے کیا پوچھتے ہیں آپ؟ اس لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید کی شہادتیں، قرآن مجید کی آیات، اللہ فرماتا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے خاص محبوب بندے ہیں۔ وہ کون ہیں؟ رسول نبی الامی کو ماننے والے، اس کی اتباع کرنے والے۔ کون سا نبی امی؟ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، یہ وہ نبی امی ہے جس کو وہ اپنی کتاب تورات اور انجیل میں پاتے تھے۔ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اصرہم والاغلال التی، یہ صفات و نام کے ساتھ یہ تورات و انجیل کا حوالہ قرآن دے رہا ہے کہ وہ ماننے والے لوگ اس طرح ہیں، ان کی یہ خوبیاں ہیں۔ اور کہیں اللہ رب العزت نے اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سب سے قریب، انا اولا بعیسی ابن مریم، میرے اور عیسیٰ ابن مریم کے درمیان اب اور کوئی نہیں ہے۔ سورہ صف میں اللہ نے ان کا یہ قول، یہ ارشاد جو ہے اس کو نقل کیا، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، عیسیٰ ابن مریم نے بنی اسرائیل کو مخاطب ہوتے ہوئے یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، میں پہلوں کی بھی تصدیق کرنے والا ہوں جو تورات کی شکل میں میرے سے پہلے پیغمبروں پر نازل ہوئی، ومبشرا برسول، اور اس کے بعد ایک رسول کی خوشخبری دینے والا ہوں، یاتی من بعدی، جو میرے بعد آئے گا۔ اس سے بڑی بات، واضح بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ ساتھ ہی کہا اسمہ احمد، اس کا نام بھی بتا دیا، اس کا نام احمد ہوگا۔ فلما جاءہم بالبینات قالوا ھذا سحر مبین، نہ ماننے والے تو پھر ایسا ہی کہتے ہیں، باوجود اس کے جب وہ نبی آ گیا انہوں نے کہا ھذا سحر مبین، یہ اور اس کی باتیں سوائے جادو کے اور کچھ نہیں۔
ومن نظلم ممن افترى علی اللہ الکذب، کیا آیت اللہ نے آگے جو ہے وہ بیان کی ہے۔ قرآن کا سیاق و سباق اس سے بہتر جو ہے وہ کوئی کلام دنیا میں موجود نہیں ہے۔ ساتھ ہی کہا اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے ذمے جھوٹ باندھے، اور یہ تو اللہ کا پیغمبر ہے عیسیٰ، یہ جھوٹ نہیں کہہ سکتا۔ یأتی من بعد اسمہ احمد، وہی احمد، وہی فارقلید، وہی محمد، وہ احمد ہی تو ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لی اسماء، میرے کئی نام ہیں، ذاتی بھی ہیں صفاتی بھی ہیں۔ انا محمد، انا احمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، میں محمد بھی ہوں، میں احمد بھی ہوں۔ انا الماحی الذی یمحو اللہ بی الکفر، میرا نام ماحی بھی ہے۔ انا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی، میرا نام ایک حاشر بھی ہے، میرے قدموں میں سارے جہان کے لوگ اکٹھے ہوں گے، ایک وقت آنے والا ہے۔ یہ صفات ہیں۔ یہ آیت جو عیسیٰ علیہ السلام نے بیان کی قرآن مجید کا حصہ ہے سورہ صف میں، اور یہ حدیث بتاتی ہے اللہ کے رسول کا نام احمد تھا۔ وہ جو شہرۂ آفاق شخصیت اس دنیا کے اندر آنے والی تھی، چہار دانگ عالم، جس کا جو ہے وہ غلغلہ اور شور ہوگا، اور جو غالب جو ہے وہ کرے گا اللہ کے دین کو، وہ کون تھا؟ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید بتا رہا، ہمیں کسی اور کی ضرورت وہ نہیں ہے، اللہ کی کتاب ہمارے لیے کافی ہے۔ جناب عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، اپنے باپ سے بھی پہلے مسلمان ہوئے ہیں عبداللہ ابن عمر ابن عاص۔ حضرت عطا ابن یسار تابعی ان سے پوچھتے ہیں اخبرنی عن صفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے، اے عبداللہ مجھے بتاؤ، تم تورات کے پڑھنے والے ہو، تورات پڑھ سکتے ہو، عبرانی زبان جانتے ہو، اخبرنی عن صفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی التورات، تورات میں اللہ کے رسول کی صفت اور بیان کے حوالہ سے مجھے خبر دیجئے، کوئی ہے؟ تو فرمایا واللہ، میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں، انہ لموصوف فی التوراۃ ببعض صفاتہ فی القرآن، قرآن مجید کی صفات میں سے بعض صفتیں وہ ان کے ساتھ تورات کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود ہے۔ اللہ نے کہا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، قرآن یہ کہتا ہے اللہ نے تمہارے پاس نبی بھیجا ہے، شاہد ہے، مبشر ہے، نذیر ہے۔ آگے فرمایا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص نے اتنی آیت پڑھ کر پھر کہا تورات میں جو صفتیں ہیں حرزا للامیین، یہ امی لوگوں کا، ان پڑھ لوگوں کا محافظ اور دفاع کرنے والا ہے، اور وہاں یہ عبارت موجود ہے انت عبدی و رسولی، تو میرا بندہ اور میرا رسول ہے، سمیتک المتوکل، میں نے تیرا نام متوکل رکھا ہے، تو اللہ ہی پر بھروسہ کرنے والا ہے، لیس بفظ ولا غلیظ، یہ قرآنی صفات کی شہادت ہی ہے۔ یعنی یہ عبارت عبداللہ ابن عمر بن عاص کہہ رہے ہیں تورات میں ہے، تو عبداللہ ابن عمر بن عاص کی یہ روایت جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، اس طرح کی ہزاروں کتابوں کے مقابلہ میں سب سے بہتر ہے۔ لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب فی الاسواق، وہ تند روح، سخت روح، اور ولا غلیظ، وہ اس طرح شدت پیدا کرنے والا کہ جس کے کوئی قریب ہی نہ بیٹھے، ایسا نہیں تھا، نرم دل تھے۔ فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، یہ صفات اللہ نے قرآن مجید میں بیان کی ہیں جس کی وجہ سے لوگ امڑے آتے ہیں۔ ہر یہ بندہ سمجھتا ہے سب سے زیادہ محبوب اور پیار کرنے والے اللہ کے رسول وہ مجھ ہی سے ہیں، کھچے چلے آتے ہیں۔ جس طرح کسی بامقصد چیز کی طرف لوگ کھچے چلے آتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حضور کے پاس جو ایک دفعہ آ جاتا ہے پھر جاتا نہیں ہے، وہ چھوڑتا نہیں ہے پھر محمد الرسول۔ کیوں؟ لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب فی الاسواق، یہ نہیں ہے کہ بازاروں میں بڑی بڑی آوازیں کسنے والا ہو جس طرح عامی آدمی جو ہے وہ کرتے ہیں، وہ تو بڑا نرم مزاج، وہ بڑا سنجیدہ خیال اور سنجیدہ سوچ رکھنے والا آدمی ہے، اس کی ایک شخصیت کا روب ہے، اس کا ایک مقام اور مرتبہ ہے۔ ولا يدفع بالسیئۃ السیئۃ، کوئی برا کر دے برائی کے ساتھ بدلہ نہیں دیتا، ولکن یعفو ویغفر، معاف کر دیتا ہے، درگزر سے کام لیتا ہے۔ یہ صفتیں بیان کی عبداللہ ابن عمر ابن عاص نے کہ تورات میں آتی، اس لیے فرمایا ان کو چھوڑ کر کہاں جانا ہے تم نے،
آگے کہاں بڑھنا ہے تم نے؟ بس اسی کو حرف آخر سمجھو، اسی میں بشارات جو ہے اس کو تسلیم کرو کہ اللہ کے پہلے پیغمبروں نے یہ خوشخبریاں سنائی تھی، وہ کتابوں میں موجود تھی، اب نہیں ہے، انہوں نے ترجمے بدل لیے۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ آسمانی کتابوں میں تھی، ہمیں اس کا اعتبار ہے۔ ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے، ہرقل شام کے اندر جب اللہ کے رسول نے پیغام پہنچایا ہے، خط لکھا ہے، ہرقل بادشاہ کو خط لکھا۔ ابو سفیان اس وقت کسی قافلے میں تھے، ترجمانی کرتے ہوئے اس دربار کے اندر پہنچے ہیں، ایک ایک بات جو اس نے پوچھی اس کا جواب دیا۔ اور پھر ابو سفیان کہتا ہے جو کچھ تم نے بیان کیا ہے میں بھی سمجھتا تھا، میں بھی جانتا ہوں، یہ صفات جو ہیں یہ مجھے بھی معلوم ہے، انہ خارج، یہ جو صفت نبی تم نے بیان کیا، انہ خارج لم اظن انہ منکم، مجھے معلوم تھا کہ وہ آنے والا ہے، مگر فرق یہ تھا کہ میں یہ نہیں سمجھتا تھا کہ اس کی بعثت تم میں ہوگی، تم میں سے نہیں آئے گا، آئے گا ضرور۔ وَلَوْ أَرْجُو أَنْ أَخْلُصَ إِلَيْهِ لَتَجَشَّمْتُ لَقِيَّهُ، سبحان اللہ۔ وہ کہتا ہے اگر مجھے موقع مل گیا اور میں پہنچ گیا تو میں پہنچ نہیں گیا، لَتَجَشَّمْتُ لَقِيَّهُ، اس سے ملنے کی وہ تگ و دو اور جو ہے وہ کوشش کروں گا کہ سب رکاوٹیں ختم کرتے ہوئے میں اس آخری نبی سے ضرور ملوں گا، لیکن اگر ایسا نہ ہو سکا اور میں پہلے سے ہی موجود ہے، وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ قَدَمَيَّ، اس سے پہلے بھی ایک اور الفاظ ہیں، وہ الفاظ کیا ہیں؟ میں یہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو وَإِن يَكُ مَا قُلْتَ حَقًّا، یہ اگر سچ ہے، تم سچ بیان کر رہے ہو، فَيُوشِكُ أَن يَمْلِكَ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ، پھر وہ جلد وقت آنے والا ہے کہ وہ پیغمبر جس کا تم تذکرہ کر رہے ہو وہ اللہ کا آخری نبی ہے، میرے قدم اس وقت جہاں موجود ہیں اس کی ملکیت بھی میرے پاس نہیں رہے گی، اس کا مالک بھی وہ بننے والا ہے، فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ۔ اور فرمایا کہ اگر میں اس کے پاس گیا یا ہوا، لغسلت قدمئی، یقین جانو وہ ایسی شخصیت ہوگی کہ میں اس کے پاؤں دھو دھو کر وہ پانی جو ہے وہ اپنی آنکھوں کی زینت بنا لوں گا۔ اس سے بڑا بندہ، اس سے عظیم شخصیت، آخری نبی جس کا مقام اور مرتبہ سب نبی جو ہیں وہ بھی اس کی خبر اور خوشخبری دینے والے ہیں، میں تو پہنچوں گا وہاں۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ میرے بھائیوں، اس طرح کے دلائل، اس طرح کی باتیں جو قرآن کہتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح فرامین کہتے ہیں، صحیح فرامین، ان میں بھی رتب و یابس نہیں، اپنی طرف سے نہیں باتیں ملائی ہوئی، ان کو جو ہے وہ پڑھو، ان کو سب سے بڑی شہادت کے طور پر جو ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھو۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ آمد رسول ہے، کہاں ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب لے کر آئے ہیں اس میں وہ بتاتی ہے کہ تمہاری کتابوں کے اندر اس کا تذکرہ موجود تھا، ہے بے شمار وہ ہمارے مناظر قسم کے علماء وہ دیتے ہیں الزامی جواب، فلاں فلاں جگہ پر فلاں فلاں آیتیں ہیں، ان کا مطلب ہے، کوئی مانے نہ مانے وہ پھر تعویلیں کرتے رہتے ہیں، جس طرح میں نے عرض کی ہے، انکار کی راہ نکالی ہوئی ہے انہوں نے۔ لہذا یہ ایک منہج ہے سلف کا کہ بھئی یہ عبداللہ بن عباس کی اس حدیث کی روشنی میں بھی جو میں نے عرض کی تھی، کتاب اللہ کی صورت کے اندر پیش کرو، اللہ کے رسول کے فرامین لوگوں کے سامنے رکھو، پہلی کتابوں کے حوالے دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں تم جو ہے وہ خدا نہ خواستہ ناکام ہو جاؤ گے، وہ تو تعویل اپنے الفاظ کے اندر اپنے معنوں میں کریں گے، شہادتیں دیں گے، اس کا اعتبار نہیں ہے، اسی لیے پسندیدہ نہیں سمجھا گیا تھا۔ بالخصوص وہ لوگ جو قرآن و سنت کا صحیح علم نہ رکھتے ہوں، وہ بس دوسری کتابوں کے ذوق شوق، یہاں نوجوانوں کو بھی کئی کو دیکھا ہے، میں بائبل پڑھتا ہوں، قرآن مجید پڑھا نہیں، سادہ نہیں پڑھنا آتا، بائبل کا شوق چڑھا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، اس سے بچنا چاہیے، یہ ایک فتنے کا راستہ ہے، یا ان لوگوں کا دعویٰ ہے جو کہتے ہیں بھئی قرآن پڑھ لو یا تورات پڑھ لو، کوئی فرق نہیں ہے، بالکل فرق موجود ہے۔ قرآن کے ایک ایک حرف پر تمہیں وہ کچھ ملے گا، وہ ساری پڑھتے جاؤ کچھ نہیں ملے گا، ثواب کے اعتبار سے، ذکر و فکر کے اعتبار سے، تدبر اور تفکر اور تعقل کے اعتبار سے قرآن مجید بھرا ہوا۔ اس لیے جو مجھے عرض کرنا تھا، بشارات محمدیہ مقدس کتابوں کے اندر وہ ہیں،
کون کہتا ہے؟ اللہ کی کتاب کہتی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مسئلے کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ حق پر قائم اور دائم رکھے، ان لوگوں میں ہمیں شامل فرمائے جو کتاب اللہ پر یقین رکھتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو حق اور سچ سمجھتے ہیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره